بعده وعلى آله وصحبه وكل من هو محبوب ومرضي عنده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دیکھیے میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے. کن سے پوچھا گیا؟ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند جلی اور واقع کربلا کے عینی شاہد حضرت سیدنا امام زین العابدین. ان سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا اسے علامہ امام عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول البدیع کے اندر درج کیا. اور القول البدیع الحمدللہ جو میرے پاس ہے وہ مدینہ پاک کی چھپی ہوئی ہے اور وہیں سے مجھے ملی ہے. یعنی حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ قطب مدینہ، ان کی گھر میری حاضری ہوئی تو وہاں ان کے پوتے ہیں، بہت بڑے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر رضوان مدنی. انہوں نے مجھے تحفتاً عنایت فرمایا، تو اس میں سے یہ مدنی تبرک میں آپ کو پیش کروں. مدنی تبرک القول البدیع سے. اور وہ مدنی تبرک یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں. تھوڑا درود نہیں پڑھتے، ایسے پڑھتے. تو درود شریف کے بے پناہ فضائل ہیں، بہت سی برکات ہیں. رزق میں برکت ہو جاتی ہے، ایمان پہ موت آتی ہے، حضور کی زیارت ہو جاتی ہے، مدینے کی حاضری ہو جاتی ہے. ہاں جی، اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جاتے ہیں، نیکیاں بے پناہ ملتی ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. بہت سے فضائل بے پناہ. لیکن اس پر توجہ دیں کہ یہ اہل حق کی علامت ہے، پہچان ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں. تو ہمیں اپنی علامت کے اظہار میں بخل اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بآواز بلند درود شریف پڑھنا چاہیے. اور آج جو آپ شب قدر تلاش کر رہے ہیں، آج کی محفل کا عنوان ہے شب قدر کی تلاش. تو یہ شب قدر بھی کس کی برکت سے ملی ہے؟ ہمارے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ نہ ہوتے تو کیا شب قدر ہوتی؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں شکرانے کے لیے بھی آج کی رات میں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے، شکر ادا کرنے کے لیے سے کہ جی حضور کے دم قدم سے اور آپ کے نارے پاک کے تصدق سے اللہ پاک نے ہمیں یہ رات عنایت فرمائی. وگرنہ پچھلی امتوں کی عمریں طویل تھیں جس پر حضور غمگین ہوئے کہ میری امت کی عمریں کم ہیں تو وہ پچھلی امتیں بازی لے جائیں گی. تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جب غم زدہ دیکھا تو یہ رات عنایت فرما دی کہ بابو غم نہ کرو، ہم ہر سال ایک رات دے دیں گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہاں جی، اس کو اگر سالوں میں کنورٹ کریں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. یعنی اس کو جس نے پا لیا، اس میں جس نے عبادت کر لی، تو ایسا نہیں ہے کہ 83 سال 4 مہینوں کے برابر اس کی عبادت نہیں ہے، اس سے بہتر ہو، اس سے زیادہ ہو. کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جی، تو یہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم میرے اور آپ کے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور ان کے دم قدم سے یہ رات حاصل ہوئی ہے. اور ایک بات اور میں چلتے چلتے عرض کر دوں، خواجہ
ابو الحسن عراقی ایک بزرگ ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے شب قدر کے حوالے سے کہ اگر ہفتے کو شروع ہو تو فلاں دن شب قدر ہوگی، رمضان شریف اگر اتوار کو شروع ہو تو فلاں دن شب قدر ہوگی، اگر پیر کے دن شروع ہو تو فلاں دن شب قدر ہوگی، اگر منگل کے دن ہو تو فلاں جو ہے طاق رہتے ہیں نا 5 جن میں تلاش کا حکم ہے، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، تو انہوں نے بتایا کہ اگر جمعرات کو ہو آغاز رمضان شریف کا تو پھر یہ فلاں رات ہوگی، اور اگر جمعہ کے دن رمضان شریف شروع ہو یعنی پہلی تاریخ رمضان شریف کی ہو جمعہ کے دن تو یہ فلاں طاق رات کو شب قدر ہو سکتی ہے، اور اگر بدھ کے دن ہو جیسے کہ اس سال کس دن شروع ہوا؟ پہلا روزہ کب ہوا تھا؟ بدھ کو ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، پہلا روزہ بدھ کو ہوا تو خواجہ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلا روزہ بدھ کو ہو تو پھر شب قدر 29ویں شب میں ہوتی ہے، یہ جو آج رات ہے۔ جی میں نے ایک بزرگ کا آپ کو اشارہ بھی دے دیا، اور آپ پہلے سے ہی تلاش کر رہے ہیں، لیکن ایک اور تائید آ گئی کہ 29ویں شب میں انہوں نے کہا کہ اگر بدھ کو شروع ہو، اور اس مرتبہ رمضان شریف کا آغاز بدھ سے ہوا تھا، تو خواجہ ابو الحسن عراقی کی تائید بھی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شب قدر کی بہار نصیب فرمائے اور اس کے اندر ہمارا شمار عبادت کرنے والوں میں ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ اس رات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے، اس کی رضا مانگنی چاہیے، اس سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس سے بخشش کی خیرات حاصل کرنی چاہیے، اور جہنم سے آزادی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور شاعر کہتا ہے مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ یہ اللہ پاک سے مانگنا تو اچھی اچھی چیزیں مانگے نا، ہمارے یہاں مانگنا یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ کوٹھی دے دے، کار دے دے، پلاٹ دے دے، حالانکہ کوٹھی بھی یہیں رہ جانی ہے، پلاٹ بھی یہ رہ جانا ہے، کار بھی یہ رہ جانی ہے، اور ساتھ یہی جو آپ اس وقت محنت کر رہے ہیں ساتھ جانی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جیبیں خالی کرتے ہیں بندے کی، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کی جیبیں پہلے خالی کرتے ہیں، پھر کپڑے اتارتے ہیں، پھر اس کو غسل دے کے ایک ایسا لباس پہناتے ہیں جس کی جیب ہی نہیں ہے، اور ایسے گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں جس میں کوئی الماری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قبر ایک ایسا گھر ہے جس میں کوئی لاکر نہیں ہے، اور لباس ایسا ہے کفن جس میں جیب نہیں ہے، تو بندہ کائے کے لیے اتنا اکٹھا کر رہا ہے؟ اس لیے بزرگ فرماتے کہ بندے تو کہتا ہے میرا مال میرا مال، یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ تیرے وارثوں کا مال ہے۔ تیرا مال پتہ ہے کون سا ہے؟ فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے رب کی راہ میں خیرات کر دیا ہے۔ جیسے آپ کسی اور ملک جاتے ہیں نا تو کرنسی ایکسچینج کراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے آپ اور میں مدینہ شریف جائیں، مکہ شریف جائیں، عمرہ کریں، حج کریں، تو وہاں اپنا 5000 کا نوٹ بھی چلانا چاہے تو کہیں گے نہیں نہیں یہ نہیں یہاں چلتا، یہ اس کو چینج کرا کے لاؤ، تو اس کو ہم ریال میں بدلاتے ہیں تو پھر وہاں خرچ کرتے ہیں، حالانکہ ہم کہیں یار یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا نوٹ ہے، 5000 کا نوٹ ہے، اس کو کیوں نہیں تم قبول کرتے ہو؟ کہتے نہیں یار یہاں چلتا ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، تم کرنسی ایکسچینج سے اس کو بدلا کے لاؤ، ہاں جی۔ تو یوں ہی یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ ریال یہی رہ جا رہے ہیں، قبر میں آخرت میں یہ کرنسی نہیں چلتی۔ اگر کوئی چلانا چاہتا ہے، وہاں لے جانا چاہتا ہے، وہاں پانا چاہتا ہے، یار مجھے وہاں بھی میں امیر بن جاؤں، میرے پاس بڑی دولت ہو وہاں پر، تو وہ یہاں سے کرنسی ایکسچینج کرا لے، ہاں جی۔ ان نیک محفلوں میں حصہ ملائے، ماشاء اللہ محفلیں ہو رہی ہیں، مجھے پتہ چلا ہے 5 روزہ محفل ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ میں کہا آج لوگ ایک روزہ محفل ہی بڑی مشکل کراتے ہیں، یہاں 5 روزہ ہو گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو جزائے خیر دے، اس مسجد کی انتظامیہ کو جنہوں نے یہ روشن مسجد بنائی ہے ان کی قبر و آخرت کو روشن کر دیں، اور مرکزی میلاد کونسل کو دین دنیا آخرت میں برکت دے دیں، جو بڑے بڑے پروگرام کرا رہی ہے، ربیع الاول شریف میں بھی، ہاں جی، رمضان شریف میں بھی، اور جناب عالی یوٹیوب پر بھی مقصد دین کا کام کرنا ہے، اور مشن ہمارا کیا ہے، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ کام تو یہی ہے نا، کھانا تو ہر بندہ کھا رہا ہے، لباس تو ہر بندہ پہن رہا ہے، کوٹھی تو ہر بندہ ہی بنا رہا ہے،
اگر یہی کام کر گئے تو کیا کام ہے؟ یہ تو کوئی کام نہیں ہے. کام یہ ہے کہ کوئی دین کا کام کر کے جا, کوئی ناموس رسالت کا کام کر کے جا, کوئی ختم نبوت کی خدمت کر کے جا, کوئی عشق مصطفیٰ کے فروغ کا کام کر کے جا, پھر پتہ چلے کہ یار اس نے کوئی کام کیا ہے دنیا. ٹھیک ہے نا؟ وگرنہ اکبر الہ آبادی کا یہ شعر بڑا درست ہے. وہ کہتے ہیں کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے, بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی پھر مر گئے. یعنی ایز یوزلی کام ہے نا, حسب معمولی کام ہے کہ بھئی ڈگری لی, ملازمت لی, کچھ کھایا کمایا اور پھر دنیا چلے گئے. یہ تو ساری دنیا کر رہی. کوئی ایسا کام کر کے جائے جو کوئی نہیں کر سکا, تاکہ بعد میں دنیا تیرے لیے دعا کرے اور آخرت میں تیرے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کام ہے؟ وہ سب سے بڑا کام ہے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر دو. کہنے والا کہتے ہیں ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب, ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو سکے نصیب, ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں. وہ کہتے ہیں دنیا میں اور چیز کیا ہے؟ وہ کوئی چیز لے جانی ہے تو عشق مصطفیٰ لے کے جا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضور کے سچے عاشق, جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتاب لکھی ہے, جنہوں نے حضور کا جاگتے ہوئے دیدار کیا ہے, جنہوں نے یہ سلام شورہ افاق لکھا ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ سلام لکھنے والے, وہ حضور کے سچے عاشق, وہ 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف, وہ کنز الایمان کے مترجم, وہ کیا فرماتے ہیں؟ کسی نے کہا جناب قبر میں تو کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے, اس میں تو کوئی کھڑکی نہیں ہے, اس میں تو کوئی روشن دان نہیں ہے, اس میں تو کوئی بلب نہیں ہے, اس میں کوئی چراغ نہیں ہے, روشنی کیسے ہوگی؟ اس کا کوئی نسخہ ہمیں بتا دیجئے, کوئی فارمولہ میں سمجھا دیجئے کہ قبر میں روشنی کیسے ہوگی, قبر منور کیسے ہوگی. یہ بڑا مسئلہ ہے, بڑی ٹینشن ہے, بڑی فکر ہے کہ قبر کے اندر روشنی کہاں سے آئے گی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا محدث بریلوی حضور کے سچے عاشق کیا خوب فرماتے ہیں. کہتے ہیں لاحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں, بڑوں کو پتہ ہی ہوگا لحد قبر کو ہی کہتے ہیں, یہ قبر کا ایک نام لحد بھی ہے. کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی, اندھیری رات سنی تھی, چراغ لے کے چلے. کہتے ہمیں پتہ چلا تھا قبر میں اندھیری رات ہے, اس میں کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے, کوئی وہاں ہوا نہیں آتی, کہیں سے کوئی درز نہیں ہے. درز اگر کوئی ہو تو قریبی صاحب سے کہتے ہیں یار یہاں پر تھوڑی سی درز ہے, اس کو بھی بند کر دو, اس کو بھی بند کر دو, یہ تھوڑی سی سلیبوں کے درمیان جگہ رہ گئی ہے, اس کو بھی پر کر دو. کوئی درز نہیں ہے, کوئی روشنی کا وہاں پر بندوبست نہیں ہے بظاہر, لیکن فرمایا اگر دل میں تیرے عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے تو وہ قبر روشن ہو جائے گی. عشق مصطفیٰ کی شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. تو لحد کے اجالے کی فکر کریں کہ لحد میں کیسے اجالا کرنا ہے, قبر کو کیسے روشن کرنا ہے. تو یہ جو اس وقت محفل ہو رہی ہے یہ قبر کی روشنی کا سامان ہو رہا ہے, یہ عشق مصطفیٰ کا دھیان ہو رہا ہے, یہ آخرت کی متاع کا سامان ہو رہا ہے کہ کوئی توشہ آخرت کٹھا کر لیں, کوئی زیادہ سفر آخرت کا جمع کر لیں. اس وجہ سے آج آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ گئے ہیں, میں بھی سفر کر کے آ گیا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے سفر کو اور آپ کے آنے کو, منتظمین کے اس محفل کے سجانے کو اعلیٰ درجے پر شرف قبولیت کا. سب سے بڑی بات قبولیت کی ہے کہ ہماری نیت خالص ہو, اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو, کوئی دکھاوا نہ ہو, کوئی نمود و نمائش نہ ہو. اللہ کی رضا کے لیے ہم بیٹھے, آپ بھی میں بھی, تو پھر انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرات محترم, میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے دعائیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ جی کوٹھی مل جائے, کار مل جائے, یہ بھی مانگنی چاہیے, لیکن یہی صرف نہیں مانگنا چاہیے, بلکہ مانگنا چاہیے عشق مصطفیٰ, مانگنا چاہیے چشم تر, جو رونے والی آنکھ ہے. رونے والی آنکھ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے, ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتی. یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے رونے والی آنکھ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ,
کہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیوں؟ پتھر سے زیادہ سخت کیسے ہوئے؟ فرمایا ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ، کہ پتھر بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. فرمایا جس کی آنکھوں سے آنسو ہی نہ نکلے تو وہ اس پتھر سے بھی گیا گزرا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں نا پتھر دل ہے فلاں سنگ دل ہے. فرمایا سنگ بھی جو ہے ان سے بھی پانی نکل آتا ہے، لیکن یہ بندہ جو رب کی محبت میں نہیں رویا، جو عشق مصطفیٰ میں نہیں رویا، جو رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے نہیں رویا، جو دعا میں نہیں رویا، تو وہ تو پتھر سے بھی زیادہ گیا گزرا ہوا نا. تو اس لیے کہتے ہیں آج کی رات یہ چیز مانگو کہ جو ہمارے اندر نہیں ہے وہ پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں سوز آ جائے، ہمارے دل میں رقت آ جائے، ہمارے دل میں نرمی آ جائے. یہ آج کی رات مانگو. تو کہنے والے کہتے ہیں مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے شہر میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات مانگنے کا مزہ. یہ دعا کرو کہ رب سے مانگیں، بندوں سے نہ مانگیں، کسی کے محتاج نہ ہو جائیں. ہاں جی، اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج. ہاں، نبیوں سے ہم مانگتے ہیں، حضور سے مانگتے ہیں، ولیوں سے مانگتے ہیں، یہ دراصل رب کی عطا سے ہی وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اپنے جیسے بندوں کا اللہ محتاج نہ کرے. کسی سے قرضہ نہ مانگنا پڑ جائے، کسی سے امداد نہ مانگنی پڑ جائے، اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. اس لیے کہو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے شہر میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج. آپ کتنا پیارا پڑھ رہے ہیں، کتنا لطف آ رہا ہے، کتنا سرور آ رہا ہے. یہ سرور کسی گانے میں نہیں ہے، یہ سرور کسی باجے میں نہیں ہے، یہ سرور دنیا کے کسی میوزیکل کنسرٹ میں نہیں ہے. ایسے لوگ بھولے پھر رہے ہیں. یہ مزہ اللہ تعالیٰ کرے آپ اور مجھے نصیب ہو جائے، اور ہماری نیو جنریشن کو نصیب ہو جائے جو ادھر ادھر بھولی پھر رہی ہے، جو انڈین گانوں میں مست ہوئی پڑی ہے. انڈین گانے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ گانے کم ہیں، وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اب موضوع یہ نہیں، وگرنہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں کہ انہوں نے کیا سازش کی ہوئی ہے کہ بندے گانے میں مست ہو کر تو وہ اصل میں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. اب ایک میں حوالہ دے دیتا ہوں صرف ایک نمونے کے طور پہ. وہ کہتا ہے حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانیں. خدا بھی تو اللہ کے علم کا انکار ہوا کہ نہیں؟ ہمارا قرآن پاک کیا کہتا ہے اللہ کے علم کے بارے میں؟ علیم بذات الصدور، جو سینوں میں چھپی باتیں رب وہ بھی. اور انہوں نے کیا کہہ دیا، آپ سے کیا کہلوا دیا؟ انجانے میں ہمارے نوجوان نے اللہ کے علم کا انکار کر دیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں. ایسے اشعار سننا بھی منع ہے، پڑھنا بھی منع ہے. لہذا اگر کوئی اس میں مبتلا ہے تو محبت سے سمجھاؤ، بندے خدا یہ کیا کر رہے ہو، اپنی ایمان کو کوئی خطرے میں ڈال رہے ہو. ہاں، مسئلہ شرعی سمجھ لیں. گانا جو ہے، میوزک سننا جو ہے وہ منع ہے، نجائز ہے اگر صرف گانے کی حد تک ہو. لیکن اگر اس میں ایسے اشعار آ جائیں، یہ نا ایسا ہو کہ کل کو کوئی باہر کھڑا ہو اور عمر خان صاحب کو کہے کہ جناب آپ نے کیسے عالم صاحب کو بلایا، انہوں نے گانا ہی کفر قرار دے دیے. کفر نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر اس کا میٹر ایسا ہے، اگر اس میں اشعار ایسے ہیں تو پھر وہ کفر ہوگا. لیکن ویسے وہ کیا ہے، ناجائز اور حرام کے زمرے میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سرور آپ کو نصیب ہو جائے جو ہم پڑھ رہے ہیں مل کے. اس میں کتنا لطف ہے، کتنا مزہ ہے. ہاں جی، کتنا سکون ہے، کتنا چین ہے، کتنا اطمینان ہے، کتنا قرار ہے، کتنا سکون ہے. ممکن ہے کسی کو اپنے خراب مزاج کی وجہ سے موسیقی میں لطف آتا ہو، لیکن وہ لطف وقتی ہے، لیکن پچھتاوا ہمیشہ کا ہے. لیکن یہ جو سکون ہے، یہ جو قرار ہے، یہ یہاں بھی قرار ہے، قبر میں بھی قرار ہے، حشر میں بھی قرار ہے، جنت میں بھی قرار ہے. یہ قرار اللہ کرے نصیب ہو جائے. اگر کسی کو نہیں مزہ آ رہا، ممکن ہے کوئی ایک آدھ بندہ اس کے دل میں یہ بات ہو یار مجھے تو مزہ نہیں آ رہا. تو اگر کسی کو مزہ نہیں آ رہا، سکون نہیں مل رہا، تو یہ اس کی روحانی بیماری کی علامت ہے. اب میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ دودھ آپ بیمار کو دیتے ہیں تو وہ نہیں پیتا، کہتے ہیں مجھے کڑوا لگتا ہے. تو دودھ کڑوا نہیں، اسے کہ نہیں،
تمہاری کیلشیم کی کمی پوری ہوگی، تمہاری امیونٹی بوسٹ کرے گی، تم دودھ کو پی لو، چاہے تمہیں کڑوائی لگتا ہے، چاہے تمہیں ذائقہ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن پیو، کیونکہ تمہارے منہ کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اسی طرح ذکر میں، درود میں، نعت خوانی میں، بیان میں، محفل میں اگر کسی کا دل نہیں جمتا، نہیں لگتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں سرور نہیں ہے، نہیں، فرمایا سرور ہے، کیف ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، چین ہے، لیکن اگر تمہیں محسوس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تم روحانی بیمار ہو۔ تو جس طرح وہ جسمانی بیمار کو زبردستی دودھ پلایا گیا کہ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے تو اس کو دودھ پھر میٹھا لگے گا، اسی طرح جس کا دل نہیں جمتا وہ جمائے، جس کا دل نہیں لگتا وہ لگائے، بیٹھے، زور دے کر بیٹھے، ایک وقت آئے گا کہ وہ دل کے اوپر جو گناہوں کی لگی ہوئی کالک ہے، جو سیاہی ہے، وہ اتر جائے گی۔ جب وہ اتر جائے گی تو حدیث پاک ہے کہ جب دل جو ہے وہ صاف ہو جائے نا تو وہ ذکر سے کبھی سیر ہی نہیں ہو سکتا، اللہ کے ذکر سے ان کا دل بہے گا ہی نہیں، اس کا دل یہ کرے کرتے ہی چلے جائیں، ذکر ہوتا ہی چلا جائے، ہوتا ہی چلا جائے، کیوں؟ اس کا دل صاف ہو گیا آئینے کی طرح۔ تو اسی طرح اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آئندہ بھی اگر ذکر کا سرور نہ آ رہا ہو تو آپ بیٹھیں، اپنے آپ کو بٹھائیں، زبردستی بٹھائیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ ذکر کی کثرت کی وجہ سے، نعت کی برکت کی وجہ سے، درود کی برکت کی وجہ سے، اور شان مصطفیٰ کی برکت کی وجہ سے، نالین مصطفیٰ کے شان کی برکت کی وجہ سے وہ دل کے اوپر سے جو کالک ہے گناہوں کی وہ اترے گی۔ جب وہ اتر جائے گی اس کے بعد آپ کو سرور آئے گا۔ کالک کیسے لگتی ہے؟ حدیث پاک ہے، میری بات نہیں ہے، یہ علامہ صاحب کی بات نہیں ہے، یہ بات حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ہے۔ فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگ جاتا ہے، ایک نقطہ لگ جاتا ہے کالک کا، وہ کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا، نقطے لگتے چلتے ہیں، نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ جب دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پورا کالا ہو جاتا ہے تو اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ فرمایا کہ اس کو نیکی اور بدی میں پھر فرق پتہ نہیں چلتا، وہ بدی بھی کرتا جاتا ہے لوگوں کے سامنے ہی، مطلب ہے وہ کسی کے پرواہ نہیں کرتا۔ وہ ہوتا ہے نا عام آدمی ہوتا ہے یار میں کوئی بدی کروں گا، وہ بری بات کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، ہاں جی، وہ حیا کرتا ہے، بچتا ہے، یار یہ بزرگ جا رہے ہیں، حاجی صاحب جا رہے ہیں، یہ بڑی عمر کے آدمی جا رہے ہیں تو میں گناہ کروں گا تو یہ کیا کہیں گے، ہے؟ لیکن فرمایا کہ جس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے وہ پرواہ نہیں کرتا، یار کوئی حاجی ہے، کوئی غازی ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی مرضی کہتا رہے، مجھے کیا، میں تو ڈنگے کی چوٹ پہ چوک میں کھڑے ہو کے لڑکیوں کو بھی چھیڑوں گا، میں آتی جاتی عورتوں کے اوپر بھی نظر ڈالوں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں رشوت بھی لوں گا، میں حرام خوری بھی کروں گا، میں ملاوٹ بھی کروں گا، میں سارے کام کری جاؤں گا، مجھے کیا پرواہ ہے۔ یہ دل کے کالے ہونے کی علامت ہے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ دل کالے ہونے کی علامت ہے کہ اس کو بدی اور نیکی میں فرق پتہ نہیں رہ گیا، وہ بدی کو بھی بڑے فخر سے کری جا رہا ہے۔ تو جس کا دل ابھی پورا کالا نہیں ہوا وہ گناہ کرتے ہوئے بھی جھجکے گا، اس کو شرم محسوس ہوگی، ہاں جی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ابھی پورا کالا نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو محفلیں ہیں ان میں بیٹھیں تو یہ کالک گناہوں کی اترے اور دل صاف ہونا شروع ہے، دل چمکدار ہو جائیں، دل آئینے بن جائیں، پھر جب آئینے بن جائیں گے، چمکدار ہو جائیں گے، شیشے کی طرح چمکیں گے جیسے یہ مسجد چمک رہی ہے، سبحان اللہ تعالیٰ اس کی صفائی کرنے والوں کو بھی جزا دے کہ مسجد بنائی ہے چاہے چھوٹی ہے لیکن بڑی صاف ستھری ہے، تو ایسی مسجدیں بھی کم ہی ہوتی ہیں، ہاں جی، تو یہ مسجد کی صفائی کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ ایک بڑھیا مسجد نبوی شریف میں صفائی کرتی تھی، فوت ہو گئی، ایسے وقت فوت ہوئی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کو بلانا مناسب نہ سمجھا، جی بلانا مناسب نہ سمجھا کہ سرکار کے آرام میں دخل اندازی نہ ہو تو ہم خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیں، یہ سرکار آرام فرما رہے، دیکھو حضور کے آرام کا صحابہ کرام کو اتنا خیال ہے، حالانکہ کس کی تمنا نہیں کہ سرکار جنازہ پڑھائیں، لیکن صحابہ کرام نے آپس میں میٹنگ کی کہ بھئی یہ مائی فوت ہو گئی ہے صفائی کرنے والی تو ہم خود ہی جنازہ پڑھا کے خود ہی دفنا دیتے ہیں، حضور کو جو ہے وہ آرام میں دفن اندازی نہ ہو۔ سرکار نے صبح فرمایا کہ وہ مائی صاحبہ تھیں، ان کا کیا بنا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ فوت ہو گئی ہیں۔ فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ تو وہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم نے سوچا کہ آپ کے آرام میں دخل اندازی نہ ہو اس لیے وہ رات کو فوت ہوئی، ہم نے رات کو ان کو غسل و کفن دے کے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، حضور اس کی قبر پہ تشریف لے، اس مائی کی قبر پہ تشریف لے گئے اور آپ سرکار نے دعا فرمائی، کتنی خوش نصیب وہ مائی صاحبہ تھی جس کی قبر پہ حضور تشریف لے گئے، اور آپ سرکار تو قبر کے اندر بھی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، حضور تو قبر کے اندر بھی جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس مائی کو، مفہوم حدیث شریف کا، فرمایا اس مائی کو اللہ نے مسجد کی صفائی کی برکت سے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ مسجد میں صفائی کرنا بہت بڑا اعزاز ہے،
بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ مسجد صاف ہے ایسے ہی دل بھی صاف ہو جائے تو پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اس لیے کیا مانگنا ہے؟ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے شہر میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج ہے، مانگنے کا مزہ آج، نور محفل پہ چادر تنے نور کے، نور پھیلا ہوا آج، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج۔ یہ اس رمضان شریف کی آخری تاکرات ہے، اس کے بعد اگلا سال یا قسمت یا نصیب۔ بہت سے وہ بندے ہیں جو پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، آج وہ دنیا میں موجود، اور بہت سے وہ ہوں گے جو آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے۔ رمضان شریف پھر بھی تشریف لاتا رہے گا، لیکن پتہ نہیں ہم ہوں یا نہ ہوں، تو اسی رات سے غنیمت جانو، اس کو اسی سے فائدہ اٹھا لو، اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے شہر میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی۔ سبحان اللہ، حضرت جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں تشریف لاتے ہیں، شب قدر میں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر، سلام ہی حتی مطلع فجر، مطلع فجر تک یہ سلامتی ہے یہ رات جو ہے جی۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ جس نے شب قدر کو پایا اور کچھ حاصل نہ کر سکا وہ بدبخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو اس سے فیض پانا یہی ہے کہ بیٹھ کے اس کو جاگے، اس میں پڑھے، اس میں ذکر کرے، دعا کرے، عبادت کرے۔ تو کہنے والا کہتے ہیں عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، عام لطف خدا آج۔ تو مرکزی میلاد کونسل نے آج کی اس مبارک رات کے لیے جو ٹاپک چوز کیا ہے، جو عنوان منتخب کیا ہے، وہ یہ کہ ماہ رمضان کا مقصد کیا تھا، تو اس کو ہم نے کہاں تک حاصل کیا۔ سب سے پہلے مقصد کو میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، ایسے آپ کے علم میں ہوگا
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے. سنیں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تاکہ تم پرہیزگاری تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ گناہ تو کیا گناہ کے شبے سے بھی بچ جائے. تو یہ روزے کا مقصد تھا متقی بنانا. تو آج رمضان شریف کی آخری تاک رات ہے تو اس میں ہم اکاؤنٹیبلٹی کے تحت سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت خود احتسابی کے تحت اپنا جائزہ لیں کہ یہ جو مقصد اللہ نے بیان کیا تھا کہ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ. تو آج ہم 28 روزے رکھ چکے ہیں, کل 29واں روزہ ہے. تو اس ہم نے تربیتی پروگرام کو کہاں تک پایا ہے, کہاں تک ہم نے حاصل کیا ہے. رمضان شریف تشریف لایا تھا ہمیں کچھ بدلنے کے لیے, ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے, کوئی انقلاب برپا کرنے کے لیے. آج ہم ہر بندہ خود جائزہ لے کہ میں نے اس تربیتی پروگرام سے کہاں تک فیضیاب ہوا ہوں, کہاں تک میں نے اس سے تبدیلی پائی ہے. اگر تو جیسے رمضان شریف سے پہلے تھا اب روزے رکھ کر بھی ویسے ہی ہو جاؤں گا تو پھر فائدہ کیا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ فیضیاب نہیں ہوا. کچھ نہ کچھ تبدیلی تو آنی چاہیے, کچھ نہ کچھ تو بندے کے اندر چینج پیدا ہونی چاہیے. پتہ چلے کہ اس نے رمضان شریف سے کوئی فیض حاصل کیا, کوئی ایک نہ ایک برائی تو ختم ہو. اب دیکھیں رمضان شریف کا جو تربیتی پروگرام تھا اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ روزے جب فرض کیے تو حلال کھانا حلال پینا یہ منع کر دیا. سحری سے لے کر افطاری تک کے پانی حلال, اتنا جو ہے وہ مزیدار پانی ہے ہمیں نہیں پینا. مان لیا تو بندے کا کام مان. کھانا حلال ہے فرمایا نہیں سحری سے لے کے افطاری تک کھانا. اس میں مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا بندے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ جب میں رب کے حکم پہ حلال چیز بھی چھوڑ رہا ہوں, حلال کھانا ترک کر رہا ہوں, حلال پانی چھوڑ رہا ہوں, تو پھر رمضان شریف کے گزرنے کے بعد میرے اندر ایک ایسی ویل پاور ہو, میرے اندر ایک ایسی قوت ارادی ڈیولپ ہو چکی ہو, میرے اندر ایک ایسی پاور پیدا ہو چکی ہو کہ پھر لاکھ کوئی مجھے رشوت کا لالچ دے, لاکھ کو مجھے حرام روزی کا لالچ دے, لاکھ میرا دل چاہے کہ میں ملاوٹ کر لوں, لاکھ میرا دل چاہے کہ ناپ تول میں کمی کر لوں, لیکن نہیں, میرا دل اور میرا عزم اور میرا ایمان مجھے اس گناہ کی طرف جانے نہ دے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس روزے کی ٹریننگ سے فیض پا لیا ہے. اور یاد رکھو, یہ بات لکھ لو کہ روزی جو مقدر ہے وہ مل کے رہتی ہے. حرام کا رزق آتا ہوا تو نظر آتا ہے لیکن اسی حساب سے چلا بھی جاتا ہے. کوئی بیماری میں, کوئی مقدمے میں, کوئی فلاں میں نکل جاتا ہے, اور حلال روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. تو اس لیے حلال روزی کمانی چاہیے, وہ عین عبادت ہے, اور حرام رزق سے بچنا چاہیے. جو مقدر ہے وہ مل کے رہے گا. میں اس کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی المرضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے لگے سفر میں کہیں, تو آپ مسجد میں گئے اور آپ نے اپنی سواری باہر باندھ دی, اور ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس سے فرمایا کہ یہ میری سواری کا ذرا دھیان رکھنا, میں نماز پڑھ لوں. اب اندر چلے کہ نماز پڑھی, نماز کے بعد تشریف لائے, دیکھا سواری تو موجود ہے, سواری پہ جو کاٹھی ہوتی ہے نا وہ نہیں, زین بھی اسے کہتے ہیں, وہ نہیں. تو آپ بڑے حیران ہوئے کہ یار وہ بندہ بھی غائب ہو گیا اور کاٹھی لے کے بھاگ گیا. اس کو میں نے نگرانی کا کام کہا تھا. اچھا چلو کوئی نہیں, ویسے ذرا گھوڑے کی پیٹھ تکلیف دیتی ہے تو وہ کاٹھی لے لوں میں. تو بازار گئے, وہ جہاں پہ کاٹھیاں ملتی تھی وہاں دیکھا تو آپ کی ہی گھوڑے کی کاٹھی وہاں پڑی ہے. فرمایا یہ تو میری ہے. کہا یہ ایک بندہ ابھی بیچ گیا ہے اور 2 درہم کی بیچ گیا ہے, حالانکہ مہنگی ہوتی ہے. اس نے کہا یہ 2 درہم ہی مجھے جو ملتا ہے. وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے, چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گاز. بھائی چوری کا مال ہو تو کہے بھائی کچھ نہ کچھ آ جائے, بس جلدی جلدی فروخت کر دو, پتہ نہ چل جائے کہ یہ چوری کا مال ہے. تو حضرت علی شیر خدا نے وہ خریدی, اپنی ہی کاٹھی 2 درہم دے کے خریدی, اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے یہ سوچا تھا کہ جب میں نماز سے فارغ ہوں گا تو اس نے میری سواری کا دھیان رکھا, میں اسے 2 درہم دوں گا, یہ میرا ارادہ تھا. لیکن
رب نے اس کا مقدر کیا ہوا تھا، اسے 2 درہم ملنے تھے انعام کے طور پر، لیکن اس نے وہ 2 درہم حرام کر کے لے لیے، حلال کے ملنے تھے، میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں 2 درہم دوں گا اس کو انعام کے طور پر، لیکن وہ اس نے حلال کر کے نہیں لیے بلکہ کیا لیے؟ حرام کر کے۔ تو بندے کا رزق اللہ نے مقدر کر دیا ہے، اب حساب اس بات پر ہے کہ وہ حلال کر کے لیتا ہے یا حرام کر کے لیتا ہے، اسی پر امتحان ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو تو کر لے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو تجھے ارادہ دیا ہے نا اسی پر تیرا احتساب ہوگا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رزق حرام ہو گئے، رزق کے اندر جو ہے وہ ملاوٹ ہو گئی ہے۔ حدیث پاک ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ مسافر ہے۔ یہ تینوں باتیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا بلند آواز سے کہیے ذرا۔ میں چونکہ کالج میں پروفیسر بھی ہوں نا، تو میں یہ کان پہ ہاتھ رکھ کے تقریر نہیں کر سکتا، مجھے پتہ چلتا ہے کہ آئی کنٹیکٹ ہو تاکہ کمیونیکیشن گیپ نہ آئے بیچ میں، تو میں ساتھ لے کے چلتا ہوں، میری ایک عادت ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ تھک جائیں اور میں بیان کرتا چلا جاؤں، تو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مسافر کی دعا، اس لیے سفر میں دعائیں کیا کریں۔ آج کل سفر ہی ایسے ہو گئے، وہ ٹی وی لگا دیتے ہیں، VCR لگا دیتے ہیں، وہ فلمیں ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ وہ سفر میں دعائیں کرتے رہو اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، کاروبار کے لیے، کیونکہ حدیث پاک ہے مسافر کی دعا مقبول ہے۔ بجائے سفر میں ذکر و اذکار کرنے کے وہ بندہ انٹ شنٹ دیکھنے لگ گیا تو وہ پھر کام خراب ہی ہونا ہے۔ تو مسافر کی دعا کیا ہے؟ مقبول ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی تینوں باتیں ایسی کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں بیچارے کے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے پاس کوئی چیز نہیں کہ دھو کے ان کو تیل لگا کے سنوار لے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور وہ مسافر ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب، فانا یستجاب لذلک، فرمایا کہ اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ مشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، اس کا لباس حرام سے لیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کی دعا کیسے قبولیت کے درجے کو پہنچے؟ اس لیے کھانا بھی حلال ہونا چاہیے، پینا بھی حلال ہونا چاہیے۔ شادیوں میں شراب کا دور چل رہا ہے، کوئی بات نہیں، شادی کی ہے بھائی، خوشی کا موقع ہے، استغفر اللہ توبہ توبہ۔ حضرت علی المرضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شراب سے کس قدر نفرت تھی، فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے اندر آپ کو یہ ارشاد لکھا ہوا ہے کہ کسی جگہ شراب کا ایک قطرہ گر جائے دریا میں، وہ دریا خشک ہو جائے، وہاں پہ کھیتی اگے، گندم ہو، اس کو کاٹا جائے، گہا جائے، وہ گندم پیسی جائے، اس سے آٹا بنے، اس سے روٹی پکے، اور وہ روٹی مجھ علی کو کھانے کے لیے دی جائے تو وہ روٹی میں نہیں کھاؤں، تو اس میں شراب کے ایک قطرے کا اثر نہیں۔ ارے قطرہ کہاں، دریا کہاں؟ ہاں جی، فقہی لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن حضرت علی المرضی کا تقویٰ ہے، یہ ان کی پرہیزگاری ہے، اور شراب سے نفرت ہے۔ تو حضرت علی المرضی کا سچا ملنگ وہ ہے جو بھنگ سے بچے، جو چرس سے بچے، جو شراب سے بچے۔ یہ نہیں سوٹے بھنگ کے لگائی جائے تو کہ علی حیدر، وہ بدبختہ تو کیسا ملنگ ہے، تجھے حضرت علی کا نام تجھے صحیح لینا نہیں آیا، ان کا نام تو علی المرضی ہے، تو اے علی کر کے لیتا بدبختہ۔ کوئی ایسے مطلب طبیعت ان کی صاف کر دے کہ ملنگ بن کے دین کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، بھنگ چرس اور شراب کے سوٹے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم علی کے ملنگ ہیں۔ یہ علی کے ملنگ؟ علی المرضی تو اتنی نفرت کرتے ہیں شراب سے کہ آپ نے سن ہی لی ہے۔ اب ایک اور بات سنو، فرماتے ہیں کہ کسی جگہ شراب کا قطرہ زمین میں گرے اور وہاں پر مسجد بنا دی جائے، مسجد کا مینار ہو، مینار پر چڑھ کر مجھے کہا جائے علی تو اذان دے دے، تو میں اس مینار پہ چڑھ کے اذان نہیں دوں۔ ہاں جی، اتنی نفرت ہے۔ تو بھائی کھانا بھی پاک ہونا چاہیے، پینا بھی پاک ہونا چاہیے، اور لباس بھی، اور جب یہ تینوں چیزیں پاک ہو جائیں گی آپ دیکھیں گے دل بھی پاک ہو جائے گا، نظر بھی پاک ہو جائے گی۔ ابھی کہہ رہے تھے نا حسن نظر مانگ لو، حسن نظر کیا ہے کہ نظر میں بھی حسن ہونا چاہیے۔ نظر میں حسن کا مطلب کیا ہے؟ نظر اچھا دیکھیں، وہ اللہ کے ولی کو دیکھیں، بزرگ کو دیکھیں، عالم کو دیکھیں، قرآن پاک کو دیکھیں، مدینہ دیکھیں، مکہ دیکھیں، بغداد شریف دیکھیں، اجمیر شریف دیکھیں، دادا کا روضہ دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا روضہ دیکھیں۔ لیکن وہ آنکھ کیا دیکھ رہی ہے؟ بد نظری کیا ہے کہ غیر عورتوں کو دیکھ رہی ہے، بری فلمیں دیکھ رہی ہے، برے ڈرامے دیکھ رہی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہی ہے،
بلا وجہ ہی دیکھ رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمیں نظر کا ایک ایٹیکیٹ بتایا گیا، کیا بتایا؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے حبیب مومنوں سے فرما دو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب ہمارا ذہن یہ کہتا ہے، ہمارا ناقص ذہن یہ کہتا ہے یار نگاہ کی حفاظت تو اتنی اہم نہیں ہے، لیکن شرمگاہ کی حفاظت بہت اہم ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کا ذکر اللہ نے سورۃ نور میں بعد میں کیا ہے، نگاہ کی حفاظت کا ذکر پہلے کیا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو تفاسیر میں مفسرین کے فرماتے ہیں یہ تیرا ناقص ذہن ہے، اللہ نے ترتیب بڑی زبردست رکھی ہے کہ جس نے اپنی نگاہ کو بچا لی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی۔ حضور کی حدیث ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو اس کے دانتوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، جو اس کے دانتوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دے، اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ بھی گارنٹی تمہیں جنت میں دیتا ہوں۔ ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی بولو، ہم رسول اللہ کے جنت، بھئی جنت رسول اللہ کی ہے تو فرماتے ہیں میں اسے جنت دیتا ہوں جو دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے، جو دانتوں کے درمیان ہے اس کو صحیح رکھنا ہے، یعنی جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، گالی نہیں دینی، زبان پہ کنٹرول کرو، اور دوسرا دو ٹانگوں کے درمیان ہے اس کو بھی کنٹرول کر کے رکھو۔ فرمایا یہ دونوں چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حیا زمانے کی آنکھوں میں نہیں باقی، حیا کہاں پر ہوتی ہے؟ آنکھوں میں ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال شاعر مشرق دعا دے رہے ہیں کہ اے مسلمان میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ کیونکہ تو ایسا جوان ہے کہ تیری نگاہ پاک ہونی چاہیے، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری۔ یہ علامہ اقبال شاعر مشرق کہہ گئے۔ وہ اتنی پیاری پیاری باتیں کہتے تھے کہ امریکہ یورپ نے حکومت پاکستان کو آرڈر دیا کہ تو اس کا نام ہی مٹا دے، اس کی چھٹی بند کر دے، کہ لوگ کیوں اس کی باتیں سنتے ہیں، یہ تو بڑی دین کی باتیں پڑھاتا ہے، یہ تو عشق مصطفیٰ کی باتیں بتاتا ہے، یہ تو کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں خامی تو ایمان مکمل ہے، یہ تو کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، یہ تو کہتا ہے در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماز نام مصطفیٰ۔ تو اسی میں سے ایک وہ سبق نوجوانوں کو پڑھا رہا ہے، کہتا ہے حیا زمانے کی آنکھوں میں نہیں باقی، حیا زمانے کی آنکھوں میں نہیں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ سب کہو آمین۔ یہ دعا ہے، آج دعا کی تو رات ہے، آج مانگنے کی تو رات ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں مانگ لو چشم تر مانگ لو، چشم تر یعنی رونے والی آنکھ، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے شہر میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج۔ تو یہ حسن نظر کی میں نے تشریح کی ہے کہ درد دل کا درد مانگو اور حسن نظر مانگو، آج کی رات مانگو کہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں یہ جو تربیت کا پروگرام ہے اس کا پہلا مرحلہ میں نے بیان کیا کہ پیٹ کو کھانے پینے سے روکا، کس لیے؟ تاکہ ٹریننگ ہو جائے کہ رزق حلال کھائے اور رزق حرام کے قریب بھی نہ جائے۔ یہ پہلا مقصد تھا لعلکم تتقون کے تحت۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے حلال بیوی کے پاس جائیں، شادی شدہ لوگوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، حلال بیوی سے صحبت بھی منع کر دی، کیوں؟ اس کے اندر اتنی ول پاور پیدا ہو جائے کہ کوئی اگر بدکاری کی دعوت دے تو یہ اس کی طرف بھی توجہ نہ کرے، اس کی نگاہ بھی پاک ہو، اس کی شرمگاہ بھی پاک ہو۔ یہ اس لیے یہ پابندی لگا دی کہ حلال بیوی جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے اس سے تم نے صحبت نہیں کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی، کیوں؟ تاکہ اس کے اندر حرام کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور یہ جو کرونا پھیل گیا ہے، کبھی ڈینگی آ جاتی، کرونا آ جاتا ہے، پتہ کیوں آتا ہے؟ لوگوں کو اصل بات پتہ ہی نہیں، کوئی اینکر بتاتا ہی نہیں ہے، بتا دے تو مسئلہ ہی نہ حل ہو جائے، کوئی اخبار والا نہیں بتاتا، ہمیں تو بلاتا ہی نہیں ہے نا، کہ ہم نے حق بات بتا دینی ہوتی ہے۔ تو حق بات جو ہے وہ ٹروتھ از بیٹر، سچی بات بڑی کڑوی ہوتی ہے، وہ نہ اینکر کو برداشت ہوتی ہے نہ میڈیا والوں کو برداشت ہوتی ہے۔ ہم تو سیدھے بتا دیں گے کہ کرونا کیوں پھیلا ہے، ڈینگی کیوں آ جاتا ہے، یہ ایسی وبائیں بیماریاں کیوں آ جاتی ہیں، حدیث پاک کے والے سے بتا رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہے۔ لیکن مصیبت یہ کہ کوئی سنانا ہی نہیں چاہتا، کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتا۔
کہتے یہ ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، ماسک بھی لگا لو، ٹھیک ہے لگا لو بھائی، لیکن اصل سبب تو بتاؤ جی۔ سوشل ڈسٹینس کر دو جی، 6 فٹ کا فاصلہ کر دو، اصل بات بتا دیں کہ یہ آئی کیوں ہے، اور یہ بیماری کیوں آئی ہے، یہ بچاؤ تو ساری بیان کری جاتے ہو، اس کی جڑ بتاتے ہی کوئی نہیں کہ جڑ کیوں کاٹ دو۔ وہ جڑ کیا ہے؟ سنو حدیث پاک ہمارے آقا کا علم، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ کہ حضور نے 1400 سال پہلے ہی ہمیں ان بیماریوں کی خبر دے دی تھی کہ یہ بیماریاں آ جائیں گی، تم نے بچنا کیسے ہے؟ قربان جاؤ حضور کے علم پہ، علم مصطفیٰ، سبحان اللہ، علم مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بجت میں آئے کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اچھا، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ سادہ لفظوں میں آسان اردو میں کر کے میں عرض کرتا ہوں ان نوجوانوں کے لیے، کیونکہ اردو بھی آج کل بڑی ہمارے نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی، ہاں جی، تو اس لیے سادے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں اس کا ترجمہ آسان اردو میں کہ یا رسول اللہ، رب نے کوئی ایسی چیز بنائی نہیں جو آپ کو دکھائی نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ اور کیا خوب امام اہل سنت نے کہا ہے، کہے سبحان اللہ، کیا کمال کر دیا۔ کہتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب خدا نے اپنا آپ آپ سے نہیں چھپایا تو کوئی اور چیز کیسے چھپ سکتی ہے؟ پتہ نہیں وہ بدمذہبوں نے کون سی دیوار بنائی ہوئی ہے، کہتے ہیں اس کے پار حضور نہیں دیکھ سکتے، اور دیواریں تو دور کی بات ہے، حضور نے تو رب کو دیکھ لیا ہے، کون سی چیز آپ سے چھپ سکتی ہے؟ تو سبحان اللہ، علم مصطفیٰ کے قربان جاؤ کہ کرونا اب آنا تھا، ڈینگی اب آنی تھی، لیکن حضور نے 14 سال پہلے بتا دیا میرے غلاموں، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے تو تم ایسی بیماریوں کا ذکر سنو گے جن کا ذکر تمہارے بڑوں نے نہ سنا ہوگا، جن کا ذکر تمہارے بڑوں نے۔ تو آج سے 10-20 سال پہلے کے بندے سے پوچھو، ہاں بھی کرونا کو جانتے ہو کیا ہے؟ مجھے کیا پتا کرونا کیا چیز ہے؟ 10-20 سال کے بندے کو پتا تھا، پہلے بندے کو پتا تھا ڈینگی کیا چیز ہے؟ نہیں پتا تھا۔ کوئی 50 سال پہلے کے بندے کو پتا ہے ایڈز کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہوتی ہے پھر ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن کا وہ پہلے کسی نے تذکرہ بھی نہیں سنا تھا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کی جڑ کیسے کٹے گی؟ یہ ٹی وی میں بتاؤ، یہ اخبارات میں بتاؤ، یہ سچی بات کیوں نہیں کرتے کہ بے حیائی کو ختم کرو؟ جب بے حیائی ختم ہوگی تو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، سب کہو انشاءاللہ۔ تو یہ آپ اپنے لوہے دل کی تختی پر لکھیں اور اس کو نقش کر کے اپنے گھر میں نشر کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ یار ہم رات محفل میں گئے تھے، مرکزی میلاد کونسل اور مسجد قادریہ میں محفل سجی ہوئی تھی، وہاں پر ایک کرونا کا حل ایک درویش یہ بھی بیان کریں کہ بے حیائی کو ختم کر دو تو یہ بیماریاں ختم ہو جائیں۔ ہاں جی، ٹی وی میں پروگرام قسمہ قسم کے چل رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ کوئی نہیں، رب کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، رب کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں۔ ہاں جی، تو سارے توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہی حال بتایا ہے سورۃ نور میں، سنو اللہ پاک فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ سورۃ نور سے میں نے آیت پڑھی ہے۔ اللہ اب یہ دوسری آیت میں نے پڑھی ہے، یا پتہ نہیں تیسری ہے، دوسری پڑھی گئی ہے۔
تو ابن ماجہ شریف سے میں آپ کو حدیث سنا دوں. ابن ماجہ ون آف دا 6 authentic books آف حدیث، سائے ستہ میں ابن ماجہ، اس میں لکھا ہے، کوئی عام کتاب سے نہیں میں پڑھ کے سنا رہا، ابن ماجہ شریف سے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، کہ ایک آیت کا ترجمہ سیکھ لیں.